محترم اسکول حاضہ کے صدر مدرس محترم جناب احمد ایوبی سر، دیگر ان کے معاون اساتذہ کرام، چراغ اسکول کے تمام صدر معلمات اور تمام معلمات، اسٹیج پر بیٹھے ہوئے معزز و مکرم و موقر علماء، حفاظ، ائمہ اور مہمانان کرام، دیگر ہائی اسکول سے آئے ہوئے اساتذہ کرام، عزیز طلبہ اور طالبات، یہ مجلس قرآن کی مجلس ہے۔ قرآن اللہ کی کتاب ہے۔ جس آیت کو میں نے پیش کیا، بہت آسان آیت، سب جانتے ہیں، الف لام میم، اس کو سورہ حروف مقطعات میں شمار کرتے ہیں۔ اس کا ترجمہ الف لام میم ہی سے کیا جاتا ہے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں۔ ھدی للمتقین، اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے ہدایت کا سامان ہے۔ اور دوسری جو آیت پیش کی تھی اس میں 19 پارے کی آیت ہے، کل رسول کہیں گے وقال الرسول یا ربی، رسول کہیں کہ اے میرے رب، بے شک میری قوم نے اس قرآن کو چھوڑے رکھا ہے، اس سے روگردانی کی ہے۔ اور حدیث پاک پیش کیا تھا کہ بے شک اللہ اس بات کو پسند کرتا ہے کہ قرآن کو اسی طرح پڑھا جائے جیسے اتارا گیا۔ اور ایک حدیث ہے، اس کا ترجمہ ہے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، اللہ کی کتاب ہے، اس کی ذات سے نکلا ہے، لہذا اس سے برکت حاصل کی۔ تو قرآن کی نسبت دنیا کی نسبتوں میں سب سے اونچی نسبت ہے۔ یہ مجلس جس میں ہم بیٹھے ہیں، منی صاحبان صاحبات، ذرا سمجھو، یہ قرآن کی نسبت اللہ کے ساتھ جڑی ہے، تو اس کا ادب احترام ہے۔ قرآن پڑھا جائے تو اس کو سنا جائے۔ ایک قرآن کی ایک آیت ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، جب قرآن پڑھا جائے تو اس کو غور سے سنو اور خاموش رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ تو قرآن کو خاموشی سے سننا اور اس کی طرف توجہ دینا، یہ اللہ کی رحمت کو اتارنے کا بھی ذریعہ ہے۔ بہرحال بہت اونچی نسبت ہے، اللہ نے ہم کو اس مجلس میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ یہاں کے ذمہ داران نے اس مجلس کا اہتمام کیا، یہ بہت بڑا اور اونچا کام۔ حدیث میں آتا ہے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، یہاں پہ بیٹھ کر ہم نے قرآن کو سیکھا اور سکھایا۔ ہمارے بچیوں نے پڑھا ہے تو بہت سے لوگوں نے سیکھا کیسے پڑھا جاتا ہے، ان لوگوں نے سیکھا اور پڑھنے کے انداز کو پیش کر کے ہم کو سکھایا۔ تو خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہتر وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے۔ بہت اونچی چیز۔ دنیا میں کتنے کام، لاکھوں کام ہیں، کسی کام کو خیر الامور نہیں بتایا، یا سیکھنے والے کو خیرکم نہیں بتایا۔ قرآن کو پڑھنا، پڑھانا، سیکھنا، سکھانا ہمارے نبی نے کہہ دیا۔ دنیا کی کوئی ہستی، کوئی بڑے لوگ نہ کہیں، دنیا نے اس کو کتنا بلند مقام دیا ہمارے نبی کے کہنے کے بعد۔ ہمارے نبی کہہ دیے، اس کے بعد کسی کو کہنے کی ضرورت نہیں کہ بڑا کام، اللہ کے بعد آپ کا مقام۔ احمد مصطفیٰ کہیے کہ محمد مصطفیٰ کہیے، خدا کے بعد بس ہوئے، پھر ان کے بعد کیا کہیے۔ ہمارے نبی کی زبان سے ہم قرآن پڑھنے پڑھانے والے کو دنیا میں سب سے بہتر مقام عطا کریں۔ تو یہ وہ کتاب ہے، اللہ نے ہم کو اس کو سننے سنانے کا موقع عنایت فرمایا۔ تو قرآن کو ہمارے بچوں نے پڑھا ہے،
بہترین انداز میں پیش کیا. جب صاحبان اپنا فیصلہ سنائیں گے، لیکن ہر پڑھنے والے بچے نے اور ہر پڑھنے والی بچی نے بہترین انداز میں اس کو پیش کیا. اور یہ قرآن کی ایک تعلیم ہے، وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، قرآن کو ترتیل سے پڑھیے. یہ بچوں نے ترتیل اور تجوید سے پڑھا ہے، اور یہ ہر ایک کی ذمہ داری ہے. ایک عربی کا شاعر کہتا ہے الأخذ بالتجوید حتم لازم من لم یجود القرآن فهو آثم. جو قرآن کو تجوید اور ترتیل سے نہیں پڑھتا ہے وہ گنہگار ہے. اس کا تجوید سے پڑھنا اور سیکھنا یہ ایک ضروری چیز ہے. اور ورتل القرآن ترتیلا، ورتل عربی جاننے والے یہ فعل امر ہے، یعنی آرڈر ہے اللہ کی طرف سے. اور ایک بات یاد رکھیے، قرآن کا کوئی آرڈر ہوتا ہے یا حدیث کا کوئی آرڈر ہوتا ہے وہ فرض اور واجب کے درجے میں آتا ہے، یعنی ہر ایک کو اس سے قریب ہونا ہے اور ترتیل سے پڑھنا واجب. باتیں قرآن کی ایسی ہے کہ کرتے چلے جائیں اس کی بات پوری نہیں ہوگی. بہت لمبی باتیں کی جا سکتی ہے، وقت بہت تنگ ہے. بچوں نے اچھے انداز میں سیکھ کر بتایا ہے اور ہم کو ایک تحریک دی ہے کہ ہم بھی سیکھیں. چھوٹے بڑے سب کی جو قرآن پڑھتا ہے اس کو قرآن کہتا ہے وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کو ترتیل سے پڑھنے میں بہت سی غلطیوں سے آدمی محفوظ رہتا ہے. اب جتنے مظاہرین تھے، جتنے حروف ہیں الف سے لے کے یا تک، یہ حروف کے مخارج ہمارے منہ کے اندر جو ٹائپ رائٹر کے جیسا ہے، بلکہ دنیا کے ٹائپ رائٹر وہ کام نہیں کریں گے جو ہمارا منہ کرتا ہے. معمولی سا ایک ٹائپ رائٹر ہو سکتا ہے 3 زبان، ہمارا موبائل ہوتا ہے 3 زبان ہو سکتی ہے، اس میں اردو ہے، عربی ہے، مراٹھی، انگلش ہے، اور زیادہ اس میں شامل نہیں کر سکتے. اگر فارسی ہے تو فارسی کے لیے دوسرا ٹائپ رائٹر لانا پڑے گا. لیکن اللہ کی دیکھو کتنی زبردست حکمت اور عظمت اور قدرت ہے کہ ہمارا چھوٹا سی منہ ہے، ٹائپ رائٹر کے طور پر بنایا ہے، اور دنیا کی تمام زبانیں اسی منہ سے نکلتی. اگر ایک آدمی 50 زبانوں کا ماہر ہے، بولتا ہے، تو اس کو 50 زبان بولنے کے لیے ایک منہ کافی ہے. مراٹھی بولے گا، اردو بولے گا، فارسی بولے گا، ہندی بولے گا، عربی بولے گا، دنیا کی 50 زبانیں کس سے نکالے گا؟ اسی ایک منہ سے نکالے گا. اور اللہ نے اس منہ کو اتنی اہمیت دی ہے اور اتنا شاندار کہ شین بھی وہیں سے نکلتا ہے، سین بھی وہیں سے نکلتا ہے، صاد بھی وہیں ہے، اسی منہ سے سب نکلتے ہیں. لیکن اللہ نے اس کو سب ایسے انداز سے بنایا ہے کہ اس کے مقام جیسے ٹائپ رائٹر بٹن ہوتے ادھر ادھر، کبھی اے ہے، کبھی زیڈ ہے، کبھی اے، کبھی یو ہے. یہاں پر بھی ہم جب پڑھتے ہیں تو کبھی الف نکلتا ہے، کبھی یا نکلتا ہے، کبھی جیم نکلتا ہے، کبھی تا نکلتا ہے، کوئی فکس نہیں. لیکن اتنا آسان قرآن ہے. قرآن کہتا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ایک دم آسان ہے سیکھنے والوں کے لیے. اور آپ اس بات پہ توجہ دیں، یہ ہمارے بچیاں اور بچے نورانی قاعدہ پڑھتے ہیں، 3-4 مہینے میں محنت کرنے والا پورا وہ رٹ لیتا ہے، اور اس کو پھر الفاظ ادھر ادھر ہوتے ہیں، سوچنا نہیں پڑتا ہے کہ میں یہ لفظ کہاں سے نکالوں، یہ لفظ کہاں سے نکالوں. جیسے ٹائپ رائٹر مشق کر لیتا ہے، اس کی انگلی کی مشق ہوتی ہے، ادھر میٹر رکھا ہے، وہ برابر بٹن نہیں دیکھتا، حروف دیکھتا ہے اور اپنی انگلی کو اتنی مشق کر لیتا ہے. یہ بچے اتنی مشق کر لیتے ہیں کہ بیک وقت الف نکلتا ہے، اس کے بعد فوراً تا آتا ہے، وہ نکالتا ہے. من الشیطان شین نکالتا ہے، یا نکالتا ہے، تا نکالتا ہے. دیکھو کتنا فرق، شین بیچ میں ہے، یا پھر ادھر میں اندر آتا ہے، پھر اس کے بعد نون ادھر آتا ہے. یہ مشق بہت آسان، اور اس کے پڑھنے سے آدمی غلطیوں سے محفوظ رہتا ہے. میں مثالیں دوں گا. ایک پہلی آیت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین. لوگوں نے لکھا ہے باقاعدہ الحمد جو بڑی ہا سے ہے، حروف ہلکی 6 ہے، حمزہ ہا، عین ہا، غین خا. یہ تمام بچوں کو معلوم ہے جو نورانی قاعدہ پڑھ چکے ہیں.
حلق سے نکلتے، تینوں 6 حروف حلق سے نکلتے ہیں، ایک ابتدائی حلق سے، 2 ابتدائی حلق سے، 2 درمیانی حلق سے، 2 انتہائی حلق سے۔ اب اس میں ہا جو ہے بیچ سے نکلتا ہے، بڑی ہا، الحمد۔ لوگوں نے کہا اگر کوئی بغیر سیکھے ہوئے اس کو 2 چشمی ہا سے پڑھ دے، الحمد، اور جو الفاظ ہیں قرآن کے وہ ہے الحمد، فرق لگا؟ الحمد کے معنی ہے تمام تعریفیں، اور 2 چشمی ہے اگر کوئی پڑھ دے الحمد، اس کا ترجمہ ہوتا ہے تمام پرانے چیتڑے۔ یہ ایک لفظ کی بات بتائے تھے بہت سے، شین کی جگہ سین نکل جائے، تے کی جگہ تا نکل جائے، تا کی جگہ تے نکل جائے، جیسے حمالۃ الحطب، لوگوں نے لکھا ہے کہ حطب میں تا ہے، یعنی صاد ضاد تا، موٹا تا، اگر اس کو تے سے پڑھ دیا جائے نماز کے اندر تو نماز فاسد ہو جائے۔ پھر یہ بچے پھر آگے ہیں عالمین، عین سے، عالمین ان دونوں جہاں کے رب، اس کو اگر نہ سیکھا جائے تو وہ نکلتا ہے حمزہ، رب العالمین، یہ بچے ادھر عالمین ایسے پڑھے، تو وہ نہیں سیکھنا لے کیا پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، اور قرآن بولتا ہے الحمدللہ رب العالمین۔ کچھ فرق لگا؟ یہ ہے قرآن میں جو آیت ہے اس کا ترجمہ ہے تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہے، اور بغیر سیکھے جو پڑھی جاتی ہے آیت اس کا ترجمہ ہوتا ہے تمام پرانے چیتھڑے تکلیف دینے والوں کے رب کے لیے۔ یہ المیہ بولتے ہیں اردو میں، یہ امت کا المیہ ہے، انہیں تکلیف دہ چیز ہے۔ تو ایسے بہت سی باتیں ہیں، تو اس کو سیکھنا ہر ایک کے لیے ضروری ہے۔ ایک یہ بتانا ہے کہ بچوں نے ہم کو ایک پیغام دیا ہے کہ ہم جس طریقے سے پڑھتے ہیں یہ سب پر پڑھنا ہے، اور سب کو پڑھنا ہے، اور قرآن کی ایک آیت پر عمل کرنا ہے، وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا۔ ایسے پھر یہ بچے پڑھتے ہیں، حرکت کا ایک قاعدہ ہے، حرکت کو جلدی پڑھے، تھوڑا بھی نہ کھینچے، اور حروف مدہ کا قاعدہ پڑھتے ہیں، حرف مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، لیکن کہ میرے ساتھ بول رہی ہے، وہ قاعدہ یاد کیے ہوئے ہیں۔ اب اس کا کیا فرق ہوتا ہے؟ اگر ایک جگہ قرآن کے اندر انزلہ ہے، اس نے نازل کیا، اگر اس کو کھینچ دیا انزلہ، اس کا ترجمہ ہو جاتا ہے ان دونوں نے نازل کیا۔ قرآن کہتا ہے انا انزلنا، ہم نے نازل کیا، یہاں پہ الف کو گرا دیا جائے تو ہو جاتا ہے انا انزلنا، اس طریقے سے بغیر الف کے اس کا ترجمہ ہوتا ہے بے شک ان عورتوں نے نازل کیا۔ تو کہیں الف بڑھ جاتا ہے، کہیں گھٹ جاتا ہے۔ نورانی قاعدہ سیکھنے کے بعد یہ تمام غلطیاں بالکل صاف ہو جاتی ہیں۔ یہ لڑکوں کو اتنا پکا یاد کرایا جاتا ہے، اور کوئی مشکل کام نہیں۔ آپ اگر اس کو دل پر لے لے، روزانہ خالی آدھا گھنٹہ نورانی قاعدہ یا قواعد کی باتیں پڑھیں تو آپ 3-4 مہینے میں پورے قاعدے کو یاد کر سکتے ہیں۔ تو یہ پیغام ان لوگوں نے دیا ہے۔ اور دوسرا کام ہم کو کرنا ہے کہ قرآن ہم کو دعوت دیتا ہے کہ ہم اس کے احکامات پر عمل کریں۔ ہم نے پڑھ لیا، اس کو حسن کے ساتھ پڑھ لیا، لیکن اب تیسرا مرحلہ آتا ہے، قرآن ہم کو احکامات کی طرف لے کر آتا ہے۔ نمازوں کا ذکر ہے، روزہ رکھنے کا ذکر ہے، زکوٰۃ دینے کا ذکر ہے، حج کرنے کا ذکر ہے، صلہ رحمی کرنے کا ذکر ہے، یتیموں کے ساتھ اچھا معاملہ کرنے کا ذکر ہے، اپنے حصے بکرے کو ادا کرنے کا ذکر ہے، ملاقات کرنے کے آداب سکھاتا، غریبوں کے ساتھ کیسا معاملہ کرنا چاہیے، بھائی بہنوں سے کیسا معاملہ کرنا چاہیے، چھوٹوں سے کیسا معاملہ کرنا چاہیے، بڑوں سے کیسا معاملہ کرنا چاہیے۔ دین کے 70 شعبے، ہمارے نبی کی حدیث ہے الایمان بضع و70 شعبہ اعلی کلمۃ لا الہ الا اللہ وادنی اماطۃ الاذی عن الطریق۔ سب سے بلند درجہ کلمے کا پڑھنا ہے، اور سب سے آخری درجہ، پہلا اور 70 آخری درجہ راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹانا ہے۔ اگر میں راستہ چلتے چلتے گاڑی بیچ میں روک دوں راستے میں اور کسی سے بات کرنے لگوں، ادھر بھی تکلیف ادھر بھی تکلیف، یہ ایمان کا 70واں حصہ ہے کہ راستے سے میں تکلیف ہٹا نہیں رہا ہوں بلکہ میں راستے میں تکلیف کو بچھا رہا ہوں۔ تو ایسے 70 شعبے ہیں، 70 شعبے۔ ہمارے معاملات کو ہم دیکھیں کہاں پر کمی ہے،
قرآن ان تمام کمیوں کو دور کرنے کی دعوت دیتا ہے اور جتنی اچھائیاں ہیں وہ تمام اچھائیوں کو اختیار کرنے کی دعوت دیتا ہے. ورنہ ہم بہترین انداز میں سیکھ لیے پڑھ لیے لیکن اس کے احکامات پر عمل نہیں کیے تو پھر قرآن کے بارے میں رسول کا اعلان ہوگا اے میرے رب میری قوم نے اس قرآن کو چھوڑے رکھے تو مراد اس پہ عمل نہیں کیا. آج ہمارے معاملات کتنے خراب ہیں. تجارت کے معاملات, ہمارے گھریلو معاملات, آپس کی دشمنیاں, ایک دوسرے کے خلاف کاروائیاں, ہنسی مذاق. ایک قرآن کی ایک آیت ہے یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى یکونوا خیرا منہم. اے ایمان والو تم میں سے کوئی کسی کی مذاق نہ اڑائے, ہو سکتا ہے جس کی تم مذاق اڑا رہے ہو تم سے بہتر ہو. ایسی عورتوں کو بھی آج موبائل میں میسج بتا دیتے, کتنا بھونڈا جملہ اپنے ساتھی کو لکھ کر دے. پھر اس میں وقت کا اسراف, وقت کی بربادی, پیسے کا اسراف. قرآن کہتا ہے کلوا واشربوا ولا تسرفوا, کھاؤ اور پیو لیکن اسراف مت کرو. ان اللہ لا يحب المسرفین, اللہ اسراف کرنے والے کو یعنی فضول خرچی کرنے والے کو, ضرورت سے زیادہ خرچ کرنے والے کو پسند نہیں کرتا. ولا تفسدوا فی الارض, زمین میں فساد مت مچاؤ. ان اللہ لا يحب المفسدین, اللہ فساد مچانے والے کو پسند نہیں کرتا. ہم کہاں فساد مچاتے, ہمارے دماغی صلاحیت بہت زیادہ ہے تو اس کو اور فساد مچانے میں استعمال کرتے, ٹیکنیک کا استعمال کرتے, بجائے اس کو آرام پہنچانے میں استعمال کرے. اس کو ہم ابھی دیکھو اس کو ایسے پریشان کریں گے, اس کو ایسے پریشان کریں گے. تو بہت سے احکامات ہیں, ہم قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں, اس میں ہم کو احکامات ملیں گے کہ یہ کرنا یہ کرنا یہ کرنا ہے. جھوٹ سے منع کیا, غیبت سے منع کیا. ہماری مجلسیں غیبت سے بھری ہوتی ہے. غیبت کیا ہے؟ ایحب ان تاکل لحم اخی میتا فکرہتموہ, کیا تم یہ پسند کرتے ہو کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھاؤ؟ کون پسند کرے؟ لیکن کسی بھائی کی پیٹھ پیچھے غیبت کرنا یعنی اس کے گوشت کو کھانا. اور یہ حقیقت ہے. ایک مرتبہ رمضان کے دنوں میں 2 صحابہ کرام آئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. آپ کو معلوم ہوا تھا, بتا دیا گیا کہ غیبت کر کے آئے ہیں. آپ نے کہا کہ اپنے دانتوں کا خلال کیجئے. بولے ہم تو کچھ گوشت نہیں کھائے. ہاں گوشت نہیں کھائے لیکن مردہ بھائی کا گوشت کھا کر آئے ہو یعنی غیبت کر کے آئے. ابھی پرسوں ایک سفر میں چل رہے تھے, راستے میں ایک پپیتا ملا بیٹھتے ہوئے. ایک ساتھی بولتا ہے آج پپیتا بھی اب ایسا ہوتا ہے ذرا تو کھا لو تو کچھ اس کا اثر ہی نہیں ہوتا, مطلب پپیتے کی بھی غیبت کر لیتے. یعنی ہماری زبانیں, ہم کو احساس ہی نہیں ہوتا کہ ہم کتنی غیبت کرتے ہیں. حدیث میں آتا ہے کہ غیبت نیکیوں کو ایسے کھا جاتی ہے جیسے آگ سوکھی لکڑی کو کھا جاتی ہے. الغیبۃ تاکل الحسنات کما تاکل النار الحطب, قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. یہ منع کرتا ہے. ڈائریکٹ آیت دی ہے تو ہم قرآن کو ترجمے سے پڑھے, اس کو سمجھے اور اس کے اوپر عمل کرنے کی ہم کوشش کریں. اللہ ہم کو کہنے سننے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے اور قرآن کو ترجمے سے پڑھنے کی کوشش کرے. میں آخر میں اپنے پرنسپل صاحب, اساتذہ کرام, ذمہ دار اور آپ لوگوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ اس مجلس کا اہتمام کیے اور مجلس میں بیٹھ کر قرآن سنیں. ان کی وجہ سے ہم کو قرآن سننے کا موقع ملا, کتنی نیکیاں ملی. اور پھر اس مجلس کو اللہ قبول فرمائے اور ہماری مغفرت کا ذریعہ بنائے. اللہ کہنے سننے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر بسم اللہ الرحمن الرحیم. يَجْعَلُ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاتَ أَزْوَاجِكَ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ. قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم
وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض فلما نبأها به قالت من أنبأك هذا قال نبأني العليم الخبير وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض فلما نبأها به قالت من أنبأك هذا قال نبأني العليم الخبير إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما وإن تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات
بسم الله الرحمن الرحيم إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين
لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا. وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد. هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا. إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. لقد أحصاهم وعدهم عدا. لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين. لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا.
وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را تلك آيات الكتاب المبين. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين. بسم الله الرحمن الرحيم. أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك
منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها صدق الله العظيم. عزت کا میں لاکھ لاکھ شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل میں ہماری اس بابرکت روحانی مجلس مسابقہ قرآن مظاہرہ قرآن کا انعقاد کرنے کا اللہ رب العزت نے توفیق بخشا اور ساتھ ہی ساتھ اس ہماری مجلس کو کامیابی سے ہمکنار کیا. اس کے بعد میں اس بابرکت مجلس کے صدر موصوف کا نہایت ہی خلوص کے ساتھ ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ نہ کہ وہ یہاں پر اس پروگرام میں شرکت کیے بلکہ پورے پروگرام میں اس تقریب میں موجود رہے, حاضر رہے. میں ان کا بہت بہت تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں. ان کے بعد میں ہماری انتظامیہ جمہور کیمپس کے صدر اور اراکین کا اور بالخصوص ہمارے ارد العزیز پرنسپل احمد ایوبی سر کا بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اس مجلس کے منعقد کرنے میں ہماری دینیات کمیٹی کا انہوں نے نہ ہی ساتھ دیا بلکہ اجازت بھی دی. اور اس کے بعد مختلف مساجد سے, مکاتب سے, مدارس سے آئے ہوئے علماء کرام, حفاظ کرام, قرآن, عمائدین شہر, معززین شہر, اساتذہ کرام, دیگر اسکولوں سے آئے ہوئے اساتذہ کرام اور اس مقابلے میں شرکت کرنے والے طلباء و طالبات, ہمارے جمہور کیمپس کے ٹیچنگ نان ٹیچنگ اسٹاف, غرض کے یہاں پر موجود ہر اس شخص کا جنہوں نے دامے درمے قدمے سگڑے اس بابرکت مجلس میں حصہ لیا اور حاضر بھی رہے. ہمارے انتظامیہ کے یہاں پہ رکن موجود شاہد فائن صاحب کا بھی میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ مصروفیت کے باوجود انہوں نے وقت نکال کر آئے اور اس مجلس میں موجود رہے. ساتھ ہی ساتھ ان تمام طلباء طالبات کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ یہاں اس پروگرام کو کامیاب کرنے میں بڑے ہی پرسکون انداز میں بیٹھے رہے, تشریف رکھے رہے. آخر میں اللہ رب العزت کا دوبارہ شکریہ ادا کرتے ہوئے سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. شکریہ.